الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشركوا بالله وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت نال درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس ایصال ثواب دی محفل دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ساڈے محترم و مکرم بزرگ مہر غلام حسین صاحب جو کہ رضائے الہی دے نال انتقال فرما گئے، انہاں دی ایصال ثواب دی خاطر انہاں دے بیٹیاں نے، انہاں دے اہل خانہ نے اور سب دوستاں نے اس دعائیہ تقریب دا اہتمام فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ ساڈے برادر محترم و مکرم غلام حسین صاحب دی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی آپ دے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ انہاں سب نو صبر اور صبر تے اجر عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ساڈی محفل دے اندر کثیر تعداد دے وچ علاقہ بھر دے جید علماء اور ثنا خان اور مہمان حضرات تشریف فرما نے۔ بالخصوص مینوں خوشی ہوئی ہے آستانہ عالیہ سیال شریف دے چشم و چراغ محترمی و مکرمی جناب محترم صاحبزادہ غلام فخر الدین صاحب سیالوی دام ذلہ آپ تشریف فرما نے۔ میں آپ نو بھی اور آپ دے جمی رفقا نو ویلکم آنا، اور جتنے بھی میری ملت و مسلک دے جید علماء تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر بھی برکات عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ساڈے بھائی عبید اللہ صاحب اور میرے بھائی محمد سمیع اللہ صاحب، آپ نے بڑی ایک ڈاڈی سفارش مینوں پوائی تے مینوں ایتھے حاضر ہونا ضروری سمجھیا۔ میں اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی نو خیر و برکت، اور ساؤنڈ والے بھائی نے بھی بڑی محبت فرمائی، اللہ انہاں نو سارے نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں آپ نو سبق سنانا والدین دے حقوق دے متعلق و مطابق مینوں حکم ہے کہ میں کچھ نہ کچھ گزارشات جناب دے سامنے عرض کراں، اور جس نیک مقصد دے تحت اج اسی اتھے حاضر ہیں میں کوشش کرساں کہ اس مقصد تے بھی ذرا روشنی پائیے تاکہ ساڈے بیٹھن دا جو اصل مقصد ہے وہ حل ہو سکے۔ جناب یقینی سی بات ہے، نیٹ تے سن دے رہندے ہو سو، یہ ایک نیٹ آ گیا ہے تو مطلب ہے کہ بندہ پڑھدا نہیں تو ساریاں تقریراں تسی پہلو ہی سن لیندے ہو۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے اگر یہ اچھا استعمال کیتا جائے، چونکہ چھری ہے نا، یہ نال اگر سبزی کٹو پھل کٹو تو مڑ تے ہے ٹھیک، تے جنال بندہ کٹ دیو پاڑ دیو تو مڑ تے حرام ہے۔ اسی طرح نیٹ تے جڑی اچھی چیز ہے وہ ویکھو گے تو میرا مانگا تواڈے واسطے جائز ہے، تے جڑی گندی چیز ہے وہ ویکھو گے تو یہ تواڈا ضمیر بھی اجازت نہیں دے گا، بالکل اس دی اجازت نہیں ہے۔ اپنی تنہائیاں نو پاک رکھیا کرو، اپنی اکھی نو پاک رکھیا کرو، اپنی سوچ اور فکر اور زبان اینو پاک رکھیا کرو، انشاءاللہ ساڈی دنیا بھی بہتر ہو جاسی اور ساڈی آخرت بھی بہتر ہو جاسی۔ اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے بھائیاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے ذرا اس دا سہارا لے کے بات نو میں اگے ٹراں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا تسی اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا تے اس تو بعد اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس آیت دی تفسیر کردے ہویاں مواعظ نعیمیہ دے اندر لکھیا ہے، آپ فرماندے نے کہ اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے انسان دے دو عظیم رشتیاں دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک انسان دا رشتہ ہوندا ہے روحانی، ایک ہوندا ہے جسمانی۔ جسمانی رشتے بھی بہت زیادہ نے، جس طرح ساڈا اپنے بھائی دے نال ہے، بہن دے نال ہے، چاچے دے نال ہے، مامے دے نال ہے، خالو ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی ساڈے رشتہ دار خونی رشتے، ٹھیک ہے،
ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਖੋ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, صحابہ اکرام دے نال ہے، اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے، نبی پاک دی ذات دے نال ہے۔ یہ جتنے ساڈے رشتے ہیں یہ ہیں روحانی رشتے۔ انہاں روحانی رشتیاں دے وچوں جڑا سب تو اچا رشتہ ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، او رشتہ ہے جڑا بندے دا اپنے رب دے نال ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس آیت طیبہ دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے نے اللہ رب العزت نے یہ دو عظیم رشتے اور انہاں دے تقاضے دا ذکر فرمایا ہے۔ روحانی رشتہ بندے دا رب دے نال ہے سب تو افضل و اعلیٰ، اور جسمانی رشتہ سب تو افضل و اعلیٰ بندے دا اپنے ماں باپ دے نال ہے۔ جڑا اللہ دے نال ساڈا تعلق ہے، اس دا اور اس رشتے دا تقاضا کیا ہے؟ او دا تقاضا یہ ہے کہ وقت تسی اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرا سکدے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دی ذات دا کوئی شریک نہیں ہے، بالکل او ہر چیز دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، او ازلی ہے، او ابدی ہے، او مستقل بالذات ہے، او دی ذات غیر فانی لا متناہی غیر محدود ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہولے ہولے سبحان اللہ کی رکھو تاکہ آسانی ہو جاوے۔ میں سمجھ آ رہی ہے؟ وہی سب نو سب کچھ عطا کردہ ہے۔ کائنات دے اندر جتنے فرشتے، جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے صحابہ، جتنے اہل بیت، جتنے اولیاء، انہاں نو جتنا جو کچھ اختیار عطا کیتا ہے، اے میرے رب دا عطا کیتا ہے۔ انہاں دا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرا رب نہ دے وے تے انہاں دے کول کچھ بھی نہیں، تے جے رب دے وے تے مڑ ہر شے انہاں دے کول ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور ساڈی اہل سنت دا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور انہاں دے صدقے جنہاں دے اتے کرم ہویا ہے، انہاں نو بھی اللہ رب العزت نے اختیار نال مالا مال فرمایا ہے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات دی؟ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دے نال اسی کسے نو شریک نہیں ٹھہرا سکدے۔ دوستان عزیز، جدو یہ مسئلہ یہ اللہ دے نال جڑا تہاڈا رشتہ ہے او دا تقاضا ہے، تسی او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرا سکدے، جدو یہ تقاضا پورا کرو نا تے وقت اللہ فرماندا ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔ ماں باپ دے نال حسن سلوک، رشتہ تہاڈا ہے ماں باپ دے نال، تقاضا کیا ہے؟ حسن سلوک۔ لیکن تفسیر قرطبی دے اندر ایتھے مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ دا ایک قول موجود ہے، اگر آپ تھوڑا جا توجہ فرمائے سو تو انشاءاللہ تانوں بڑا لطف آئے گا، اور وہ یہ ہے بڑی توجہ دے نال گل سنن والی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے والدین دے نال عدل و انصاف کرو، اس گل نو ذرا پرکھیا ہے جڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، عدل نہیں کرنا۔ اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے۔ ہن میں گل بھی سمجھا دیواں بھی اپنے ماں پیو دے نال عدل کرن دا حکم کیوں نہیں دتا گیا تے احسان کرن دا کیوں دتا گیا ہے؟ اے ویکھیا ہے، عدل دا مطلب ہوتا ہے، میں تمہیں ایک چھوٹی جی مثال دے دینا بھی میرے کو ایک روٹی، عدل دا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ماں پیو نو لوڑ پہ گئی ہے نا تے میں ادھی روٹی چا کراں، ادھی آپ رکھاں تے ادھی ماں پیو نو دیواں، یہ ہے عدل۔ یہ کیا ہے؟ عدل۔ میں انصاف کیتا، بالکل ڈنڈی نہیں ماری، ادو اد کم کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر احسان دا ترجمہ کیتا جائے تو احسان دا مطلب یہ کہ ایک روٹی ہے تیرے کو، تینوں بھی لوڑ ہے، تیرے ماں پیو نو بھی لوڑ ہے، انہیں اگر مانگ لیے تو ساری چاہ کے بابے یا اماں دے سامنے چ رکھ، او بھاویں ادھی کھاون تے بھاویں پوڑی کھاون تے بھاویں ساری کھاون۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے، سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے۔ ویسے اس جملے نو ذرا نا لطف لیا ہے کلیاں بہ کے میں کی آکھیا ہے۔ اپنے ماں باپ دے نال عدل دا حکم نہیں دیتا گیا، احسان دا حکم دیتا گیا ہے۔ عدل دا مطلب ہوتا ہے ادو اد کر لینا، اور احسان دا کیا مطلب ہے؟ سارا کچھ انہاں دے سامنے رکھ، او چاہمن تینوں کچھ دیون، چاہمن تے نہ دیون، تو راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ تے اچھی آکھو چا سارے برا۔ دوستانے گرامی، کیا ساڈے اسلام دی پیاری تعلیمات نے اپنے والدین دے نال اسی حسن سلوک کرنا ہے، اور احسان دا اے مطلب ہے الاحسان ای التفضل، یہ موجود ہے تفاسیر دے اندر۔ یہ دا مطلب ہے زیادتی کرنا۔ عدل دا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، احسان دا معنی ہے زیادتی کرنا۔ زیادتی آئے نہیں جڑا بھی مار کے کوٹ کے بھاج جانا، زیادتی تو مطلب ہے زیادہ عطا کرنا، زیادہ فرما برداری کرنا، یعنی کوئی بھی اچھائی ہے وہ دے وچ زیادہ ہونا۔ ہن سمجھ آئیے میرے پیارے بھائیاں نو، فرنٹ سیٹاں والے بھی سبحان اللہ بول لو تے اچھی بات ہے جناب۔ عزیزان گرامی، اس واسطے اپنے والدین دے نال اساں جتنے بیٹھے سانو سارے نو حسن سلوک دا حکم ہے،
لیکن میں جتوں تک میں طالب علم اپنے آنا دینی تعلیمات پڑھ کے میں تمہیں سچی بات عرض کردا پیا، تسی بڑے سیانے لوگ بھی بیٹھے ہو، نوکریاں والے بھی بیٹھے ہو، زمیندار بھی بیٹھے ہو، پروں پنچایت والے بندے بھی بیٹھے ہو، ہر قسم دا چہرہ میں نظر آ رہا ہے، اور جنگ دی دھرتی اس مٹی دے اندر بڑا دم ہے، یہ میں تمہیں صحیح دساں چاہ، کیونکہ یہ جڑی دھرتی ہے میرے باہو دی ہے تے میرے سیال والے لجپال دی ہے تے حضرت شاہ جیونا رحمت اللہ علیہ دی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بڑی دم والی مٹی ہے، لیکن ساڈے معاشرے دے جڑے چند ایک لوگ نے نا انہاں جنگ نو اس واسطے ہی بدنام کیتا کہ کوڑ بہوں مریندن تے نہ ماریا کرو، اپنی زندگیاں چوں کڈ دیو جھوٹ، اے جھوٹ ام الخبائث ہے، اے دے نال ساریاں بربادیاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان تے ایک شخص آیا، اس نے آ کے آپ دے کول سوال کیتا، حضور یہ دسو کہ جڑا مومن ہے اے بزدل ہو سکتا ہے، جنوں آپا ڈرپوک آنے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، شاری نے حدیث لکھتے رونا نہیں چاہیے لیکن کدی کدارے بزدلی کر جاندہ ہے، اور جنوں آپا پنجابی چاہنے نیواں دال لائے جاندہ ہے۔ بولو تو صحیح چا بڑے اوکا چوپ کر کے بہ رہے ہو، یہ میں نہیں تو انہوں لیٹ کیتا میرا مانگا، میں اپنے پورے ٹائم تے آیا، وہ میرا خیال ہے کوئی لیٹ کسی وجہ تو ہو گیا، کوئی نہیں اتنا ہو ہی جاندہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ 12 بجے جناب دی جان چھڑ دے ساں، یہ ہوں جتنا ٹائم باقی بچا تسی آپ پہ ویکھ لینا ہے، انشاءاللہ 12 بجے تو جان چھٹ جائے گی، لیکن اتنی دیر تک میرے سارے بھائی توجہ فرمائے سو۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول پھر پوچھا حضور یہ دسو کہ جڑا مومن ہوندا ہے ایک کنجوس ہوندا ہے؟ نہیں تو اپنی بولیے چ نشوم آدن، بولو تو صحیح چاہ اوڑو اوڑو نہ ہوندی جو ہوئی مینوں بولی، یہ شوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کدی کدار کر جاندا، ایڈا شوم بندا ہی بس اوقات زکات بھی نہ ہوں دیندا، نہیں توجہ فرمایا، کئی زکات کھادی پیتی بیٹھن، غریباں دا حق، بہناں دا حق، بھراواں دا حق دبی بیٹھے ہی، او بولو تا صحیح چاہ، او میرا پوترو کنالے، او پوتر ادھر ویکھنا تھوڑا جہا مینوں ٹائم دے میرا پتر، میں کلاس بہان والا تو مینوں تقریر بھول جانی ہے، اے تساں ذرا اٹھی کے او پیچھے بھائی دے نہیں جاندے، اٹھیو میرا چا ناراض نہ ہوسو، اٹھی کلو اٹھی کلو اٹھی کلو اٹھی کلو، واہ بائی واہ جی میں اٹھ کے او پیچھا لگا جا، اے بڑے اگے آؤ نا یار تھوڑا جا اگے آ میرا چانا ایتھے، اصل میں کلاس بہان والا بندہ تے مینوں سبق بھول جاندا، میری یہ مجبوری ہے، میں بڑا اپنے آپ نوں سمجھائینا پر میں نہیں سمجھدا، اس واسطے کہ وڈے اگو بیٹھے ہون تے مینوں زیادہ لطف آندا، اے مہربانی جڑے ان بچے بیٹھے ہو گلاں کوئی نہ کریا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک کنجوسی کر جاندا ہے، اور کدی کدار آوے کو اتنی کنجوسی کردا ہے بھی اے مسیت نو بھی چھڑا 1000 روپیہ دے کے راضی نہیں، عید والے دیہڑے مولوی نو 500 نہیں دیندا، ایڈا شوم بن جاندا ہے تے سارا ڈکی کے دیوا آج ٹائم تے نہیں کردا، جلے گوڑیاں گٹیاں کاشا نہیں راندی او لیا دم ہائی تے جاؤں میرا چان جو میں ویکھیا نا ناراض نہ ہوئے آئے، حج جمرہ جوانی دے نے بڑھاپے جھوٹے ہی نے، نہ بولو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اوتھے جا کے تو تے مولویاں لیاں گلاں کرنا پڑے، اللہ طاقت دے سی، میں کہتے کوئی شک نہیں میرا رب بڑا رحیم ہے، پر میرا چند تینوں بڑھاپے دے وچ یقین ہے، تینوں جوانی وچ کوئی نہ اس لیے تو آ رہا حالات ٹھیک کوئی نہیں تو میں دھیاں دی شادی کرنی ہے، حالانکہ اگر نبی پاک دی حدیثاں پڑھ آپ نے فرمایا حجو تک تستغنو، فرمایا حج کرو اور امیر ہو جاؤ، اے میرے نبی دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سومو تسیحو، فرمایا روزہ رکھو تو صحت مند ہو جاؤ، ایتھے روزہ نہیں رکھ دے جو میں بیمار ہوں، میں کہا تو روزہ رکھ تو صحت مند ہو جا سے میرے حضور فرمایا ہے، آواز کمزور آ رہی ہے، سمجھ آئی تو حج کر تو امیر ہو جا سے، تینوں ڈر لگدا ہے میں پتہ نہیں موڑ میں دین اوپر نہیں سانکی میں، او خدا دا بندہ جائیں دی دیتی ہے انتظام اس کرنا ہے، اور تیری آج ساہ نکل جاوے تے اے باقی کام تے ہو جانے نے، تو سمجھنا بھی میں چلا رہے ہیں اے تیری بھول لے، اے اپنے اندروں اس بھول نو کڈ، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز دوستو؟ اس واسطے نہ باتاں نو سمجھو تے جدو بڑھڑے ہو گئے ہون بھئی حج جمرے تے پتراں بھی 12 کلو ہار چگتے جاندے تے 13 کلو آمدے تے ابا اور یاد کر رہے بلے بلے مبارکیاں پئیاں ہوندیاں کی کیتے ہی اوتھے کرنا کی ہے اللہ اوتھے جویں باقی کرے سن جو میں چ کرے سا، میں کہ نہیں یہ حج نہیں ہے، او یار تساں مولویاں والیاں گلاں کردے ہو بڑیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے کہا غفور الرحیم ہے پر تینوں اس نے اپنے دروازے تے آن دے سارے مسائل بھی دسے نے، کسے دے بوئے تے جانا بندے نو سیکھنا پاؤندا، میں جانا کیویں؟ ایک سبق سکھے آئی انہوں غفور الرحیم جانے انہوں قہار و جبار بھی جان، او دے بوئے تے جان دے طریقے بھی سکھو میرا چن، ہکو پاسے دے نال خوش فامی دے وے شکار نہ رمے پیا، اس واسطے اتھو جان دے طریقے کسی صحیح عالم دے کل سکھ لیا کرو کہ اسی جا کے کرنا کیے، سمجھ آمدی پئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے نہ باتوں سمجھو، میں الحمدللہ 5 باری حاضر ہویا تے میں کئی بندے ویکھے یقین کرو جنہ بڑھڑیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا سی کرنا کیے، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے ہیں
تو اس واسطے نا مہربانی فرمایا کرو یار، سیکھ کے جایا کرو اور جوانی دے وچ جایا کرو. اس لیے تو کاش آؤندی نہیں، حج نہیں کرنا، عمرہ نہیں کرنا، نال والا پلاٹ بھی لے لینا، ٹریکٹر بھی لے لینا، چنگی مجھ بھی علاقے دی کوئی نہیں چھڑنی. اس لیے دھیاں پتراں نوں کچھ بھی نہیں ہوندا. یہ سب کچھ اپنے اولاد واسطے کر دیو، لیکن جڑے اللہ دے حقوق ہیں میرا چن انہوں بھی پورا کیتا کرو. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے بھائیاں نوں عمل دی توفیق لطیف عطا فرما چھڑے. جزاک اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. جڑے جاگدے بیٹھے ہو اگلی گل بھی سناواں چاہ، آواز مٹھیرڑی ہو گئی ہے تہاڈی. عزیزان مکرم، میں جڑی بات عرض کردا پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھا گیا حضور یہ دسو مومن جھوٹا ہو سکدا ہے؟ اے تیسرا سوال آ. پہلا بزدل، فرما ہو سکدا ہے. دوسرا کنجوس، فرما ہو سکدا ہے. تیسرا جھوٹا، حضور نے فرما نہیں جڑا مومن ہوے کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا ہے. میرے نبی نے منع فرما مومن کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا. میرے بھائی اپنی طبیعت دے وچ جھوٹ کٹ دیو، مہربانی فرماؤ. جدو سچے تے کھڑے بندے بن جاؤ گے انشاءاللہ چس آ جائے گی. حضور نے فرما الصدق تمانیۃ والکذب ریبۃ، فرمایا جڑا سچ ہے اے بندے نو مضبوط کر دیندا، جڑا کوڑے بندے نو کمزور کر دیندا ہے. کوڑا بندہ اندروں کمزور ہو جاندا ہے. جی میں پرانا پیپل تو بوڑ کھلوتا ہوندا، کھوکھ کھڑو ہویا بڑا موٹا نظر آندا ہے لیکن او دے پلے کچھ بھی نہیں ہوندا. کیوں؟ اس واسطے اندروں کھوکھڑ ہوندا ہے. کوڑا بندہ اندروں کھوکھڑ ہوندا ہی نے. بیٹھے ہو اس واسطے کوڑ نہ مارو، سچے بن جاؤ. سچا جڑا ہوندا نا اس چمک دی طرح ہوندا ہے. جی میں باہ دی تسی چمک وڈ لاؤ نا تے او ہوندی تے پتلی جائیے، پر جتھے وج جاوے نا پا لاساں دیندی نے ایک باری. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ سچا بندہ انج کھرا ہوندا ہی نے. اس واسطے سچ اپنی طبیعت دے اندر لے کے آؤ، انشاءاللہ اس جہان دے وچ بھی کامیابی اور اس جہان دے وچ بھی کامیابی ہے. اللہ مینوں اور تانوں سارے بھائیاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوست، جتنا میں دین پڑھیا نا او دے مطابق میں اس نتیجے تے پہنچیا جڑا بندہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے، والدین دے نال انہاں دے حقوق پورے کرے، شفقت و مہربانی اور لطف اور عنایت دے نال پیش آوے، اللہ تعالیٰ تمام تر عبادات دیاں روحاں اس بندے نوں عطا فرما دیندا ہے. تسی آکھو گے مولانا اوکا کام چوک دتا ہی ساریاں عبادات دیاں روحاں. میں کہ میں تینوں حدیث سنا دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے ایک شخص آیا، وہ آدھا ہے انی جئتو انا ابایعوکا علی الہجرہ. آدھا یا رسول اللہ میں تواڈے کول اس واسطے آیا کہ میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا کہ میں بھی ہجرت کراں. حضور نے فرمایا نا ہجرت کرو، اللہ دا حکم آ گیا. اس آ کہ میں بھی ہجرت کروں گا مکے تو مدینہ دی جانب، لیکن نال ہی پتہ کیا دا وقت ترکت ابوی یبکیان، میرے ماں باپ میں اپنے گھر اس حالت چھڈ آیا کہ اما بابا روندے بیٹھے. توجہ ہے بیراما دی کہ کوئی نہیں؟ جدوں دسیا سنا کہ میں ہجرت کر جانی ہے تے میں حضور کول جاندا پیا تے اما بابا رون لگ پے. تانوں پتہ ہے والدین نوں تے راضی کرنا پوندا نا باویں جیڑا مسئلہ بھی ہوے. اس نے جدوں یہ گل کیتی کہ میں ہجرت کروں گا تے ماں باپ نوں دس کے روون لگ پے تے او ٹر گیا نبی پاک دے کولوں. آقا کریم علیہ السلام نوں چل کے سیدھی گل دسی. اس آکھیا جی میں آیا اس گل تے بیعت کرن کہ میں ہجرت کرے ساں. ٹھیک ہو گیا. میرے ماں باپ روندے بیٹھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرجع الیہما. توجہ کرے سوچے سمجھ آوے تو بولنا ہے ورنہ نہیں. فرجع الیہما فرمایا اپنے ماں باپ کی طرف ہجرت واپس چلا جا. اس نے کہا حضور میں تے ہجرت کرنا آیا ہوں. فرمایا فضحکہما کما ابکیتہما، اپنے ماں باپ نو چل کے خوش کر، انہاں نو روا نہ، تینوں اللہ ہجرت دا ثواب عطا فرما چھڑے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جس ویلے حکم آیا ہجرت کرنا فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک دے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کر کے مکے تو آ جاواں. حضور نے فرمایا یا عم اقم مکانک، اے میرے چاچا جتھے ہیں اتھائی تشریف فرما رہو، جس لئے میں آرڈر دیواں گا اس لئے ہجرت کرنی ہے. کیوں؟ فرمایا انت خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین. فرمایا جدو ہجرت کر سن نہ بندے تو آخری مہاجر ہو سے جی میں آخری نبی بن کے آیا. تو اڈے تو بعد ہجرت کوئی نہ کر سی تو میرے تو بعد نبوت دا دعویٰ کوئی نہ کر سی. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اور حضرت عباس تو بعد پھر مہاجر کوئی نہیں بن سکیا. یہ بات یاد رکھے ہے. تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے ہجرت دا ثواب کتے؟ فرمایا مکہ چھڑ کے مدینے منجنے چ نہیں، ماں باپ ہے تے انہاں دی خدمت کر، انہاں نو راضی کر. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ جنہ بالاں نو زیادہ شوق چڑھیا ہوئے دبئی ونجن دا، پیچھے اما بابا تے بیمار ہوندے نہیں، نہ دی خدمت کر لا، دبئی تو ڈھیر ثواب ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اوتھے چار پیسے تے لب جسیانی، ظاہری دنیا دی دولت شاید تینوں لب جاوے، او بھی شاید پاک نہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. پاک نہیں ہے، شاید تینوں لب جاوے، پر تیرے کول بہت بڑی دولت چلی جائے گی. اکھے او کیڑی دولت؟
توجہ میرے ال رہے صوفی دے ویکھیں، توجہ میرے ال رہے، وہ کیڑی دولت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت سنا رہا ہوں، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ما من ولد بارن ینظر نظر رحمت الی والدہ، فرمایا اگر کوئی چنگی اولاد، اے میں ترجمہ کردا پیا کی میں کیا ہے چنگی اولاد، فرمایا اپنے ماں پیو نو یا دوہاں دے وچ ایک نو حیاتی دے وچ یا دیہاڑی دے وچ، فرمایا ایک باری خوشی دے نال چا ویکھے، اللہ کتب اللہ لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، فرمایا اللہ تعالی ہر نگاہ دے بدلے قبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ دبئی ونجن والیا او میرا مانگا 2 سالاں تو بعد آنا ہی، ایتھے روزانہ ماں پیو نو ویکھ تے قبول حج دا ثواب لے جا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ہن تا حاجی خیر نال 11 لاکھ دا ہویا کھلا ہے، بیٹھے ہو انشاءاللہ اگلے سال 20 لاکھ دا اسی، ٹینشن نہ لاؤ۔ مختاریا گال بات گئی ہے، تو نہیں سمجھ لگتی پئی تو ہن میں کیا کر لواں، لیکن میں نے اشارہ دیا ہے آپ حضرات کو، ایتھے رہ کے، اور ضروری نہیں کہ وہ حج قبول ہوئے، اے حج قبول ہی قبول ہے، کیویں؟ فرمایا ماں باپ دا چہرہ ویکھو قبول حج دا ثواب ہے۔ ایک صحابی سی نا، اس نے کمال ہی کر چھڑے، اس روایت اس آکھیا یا رسول اللہ اگر کوئی دیہاڑی دے 100 باری ویکھے، فرمایا 100 باری ویکھے تو حج دا ثواب لے جاوے۔ یعنی یہ دا مطلب کیا؟ ویکھن والیا ترکڑا ہو کے ویکھ، رب دی رحمت بہت وسیع ہے، تینوں ثواب ملدا چلا جائے گا۔ ہجرت دا ثواب ماں باپ دی خدمت دے وچ، حج دا ثواب ماں باپ دے چہرے دی زیارت دے وچ۔ ہن اگلی گل بھی کر لواں جے جگ دے بیٹھے ہو تاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، اے تیسری روایت سنا رہے اپنے بھائیاں نو جے جگ دے بیٹھے ہو تاں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، ایک شخص آیا آپ دی خدمت دے اندر، اس آکیا کہ انی اردت ان اغزوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارادہ لے کے آیا کہ میں غزوے تے جاواں، جہاد تے جاواں، جنگ تے جاواں، میں تواڈے کول آیا، مینوں اجازت دیو۔ میرا نبی تے مڑ غیباں تے خبردار ہا اللہ دی عطا دے نال۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرما اعلیٰ کا والدتن، اور تیری والدہ ہے، والدہ زندہ ہی؟ اس نے کہا جی نعم بالکل میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے اس ویلے فرمایا فذهب، فرمایا جا، فالزمہما، فرمایا او دے قدماں دے نال لپٹ جا، لازم سمجھ لے او دی خدمت کر، کیوں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اور فرمایا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے ہے۔ ایک باری سبحان اللہ تو اچھی آنکھو جا، فرمایا جنت تیری ماں دے قدماں دے نال ہے یا تلے ہے، 2 روایتاں دے لفظ ہیں، فرمایا جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے ہے۔ میں ایتھے ایک بات سمجھا لواں، میرا چن اے جنت ماں دے قدماں دے تلے ہے، چونکہ اسی پیراں دے منن والے بیٹھے ہیں تے صحیح پیراں دے، 2 نمبر پیر نو نہیں مندے اسی، کوئی کسے بھولے چ نہ رہے، سمجھ آئیے؟ جتنے شریعت دے باغی بھنگی چرسی نچائی اے داندا دے بھجاون والے، کتنیاں دے لڑاون والے، لکی رانی سرکساں دے لواون والے پیر نہیں۔ زندہ بندے تو بولو چاہ یار، سچیاں تے بول لیا کرو، اسے واسطے تو مولوی بول دے نہیں، تسا نہیں بول دے، داد بھی نہیں دے سکتے، امداد تو بڑی دور دی گل ہے، داد تو کم از کم دیتی کرو کہ بندہ بولدا پیا ہے۔ کوئی یہ پیر نہیں، خدا دی عزت دی قسم میں پیر ہوندا یو ہے جے دی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق۔ جزاک اللہ، یہ سچا پیر ہوندا ہی نے، بس اس تو علاوہ سب ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، ایویں اپنی عقیدتاں نہ لٹواؤ۔ توجہ ہے سب حضرات دی؟ پیر ہوندا ہی، پیرا دے کے نو جے بندہ پیروی کرے تے جڑا آپ رسول دی پیروی نہیں کردا تینوں مینوں کھے کروائے گا؟ مٹھے بولو کدیں کو تواڈی زبان اللہ توڑنا نہ لوے۔ اس واسطے اپنے آپ نو شریعت دے پابند بنا، بالکل باقی لوکاں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے، سانو بندہ سائیاں والا چاہیدا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ میرے عزیز دوستو، میں آخری گل کر لواں، بس اوقات لوگ آتے نہیں جی اے تری شریعت ہو رہے تے طریقت ہو رہے، بھائی ساڈے بزرگاں لکھے آئی دے ویکھو، سنو میری گل، فرماندے نے جس طرح چڑی دے 2 پر ہوندے نے، ایک پر کٹو چاہتی اڑ نہیں سکتی، اسی طرح شریعت و طریقت انسان دے 2 پر ہیں، اگر ات کول شریعت ہوئے طریقت نہ ہوئے تاویں ماریا جائے گا، طریقت ہوئے شریعت ہوئے تاویں ماریا جائے گا۔ اے اڑ کے مدینے تاں پڑسی جدو شریعت تے بھی عمل کرے نال طریقت تے بھی عمل کرے۔ سمجھ آمدی پئی ہے کوئی نہیں آمدی پئی میرے بھراواں نو؟ اس واسطے میرا چند ذرا ترکڑے ہو جاؤ، اپنے آپ نو پہچانو۔ ایویں عقیدتاں لٹواندے ہو جنوں جم کے ماں نے نہیں چٹیا اونوں تسی چٹدے ودے ہو۔ صدقے ونجاں
سمجھ آئی؟ جنہیں حیاتی کدی قرآن نہیں پڑھیا او دے ہاتھ چم دیا، جنہیں کدی نماز نہیں پڑھی او دے چم دیا۔ مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں اور حسین تو بڑا گدی نشین بھی کوئی نہیں۔ جدو ہو میرے لجپال حسین نے نہ نماز چھڑی ہے نہ قرآن چھڑیا ہے، اور تینوں میں چھڑن دیاں گا؟ صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو، حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر۔ کمال والی گل بولو، صوفی ڈھلا پائے گیا ہے۔ واہ، آپ نے کیا سمجھا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے تقریر مٹھی کریں گے؟ ہائی مٹھی چھٹی نہیں ہوگی، مسلک تے تلی ہوئی تقریر ہو سی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ دا نام منو، اپنے پیروں کا انتخاب صحیح کرو، عاشق رسول ہو، صحیح العقیدہ ہو، صحیح العمال ہونا چاہیے۔ میں راستہ تو انو سارا دسی کھلوتا، اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ یہ بیٹھے ہو تے اگے ٹور لئیے۔ کئی بندے میں نو دو چار گھوریاں پاؤں دے بیٹھن، گھوریاں نہ پاؤ سبحان اللہ کو نے تو مہور مانڈ کے رکھسنے۔ ناراض نہ ہو یہ گلہ سنیا کرو میرا چانے دنال تو اڈے اندر دا سارا جڑا زانگ مانگے نا یہ لے جا سی سانو لوکاں شرمندہ کی تو یا یار۔ کمال والی بات ہے، پیر ہوئے مڑ خواجہ قمر الدین ورگا تے ہوئے نا، سلطان باؤ ورگا تے ہوئے نا، وہ پتہ تے لگے یارا پیر بیٹھا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ بس اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ اے اصلاحی باتاں بڑیاں ضروری نے، اس واسطے میں کرنا۔ کئی بندے کبڑی بھی جاندے تے ڈڈو کئیاں نو ولیٹ پم دے کھلوتے ہو سن بے گال چھیڑی کیوں سو؟ میں کہ نا میرا چان اے تا نہیں مکڑی بھاویں تو جو دا جو چکر۔ اب بیٹھے ہو، اس واسطے میں جناب نو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوست، میں عرض کردہ پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس بندے نو، فرمایا اپنی ماں دے قدماں دے نال لپٹ جا، اوتھے تیری جنت ہے۔ میں کہا سی تے پیران دے منن والے لوگ بیٹھے ہیں، اصلی پیران دے اے شرط نے نال اسی مڑ جدو بابا فرید الملت والدین والحق چشتیاں دا شہنشاہ پیشوا بادشاہ حضرت بابا فرید دے مزار تے جانے ہیں تے اسی آنے ہیں بیا بہشتی دروازہ ہے، اولے مولویاں نے تقریراں کر دئی نے۔ میں کسی تے اٹیک نہیں کر رہا لیکن مسئلہ سمجھانا میرے ذمہ داری ہے۔ آدھے نے اللہ قرآن دے سورہ نجم دے وچ لکھیا اند سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، او سدرۃ المنتہا دے نال اتے جنت ہے، او جنت تے 7 آسماناں تو اتے ہے تے جنت دا بوہا بابے فرید دے دربار تے پاک پتن کیویں آ گیا؟ ہاں سنیو تسی پاگل ہو گئے ہو؟ میں کہ جلیو ڈکیو مولوی، تینوں میں دسنا حدیث پاک دے وچ مصطفیٰ نے فرمایا او جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے ہے، تو بابے دے بوہے تے ٹینشن لے گیا سائیاں پوری جنت تیری ماں دے قدماں دے تلے رکھ دی۔ اب بولتا صحیح سبحان اللہ، گلاں کرنا ہے۔ او بیٹھے ہو سبحان اللہ دی آوازاں نہیں پیانا کالیا متھے تیان کر رکھی بیٹھا، بول تو صحیح مدینے جاویں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ کئی پریشان ہو جاتے ہیں، اتاری صاحب بھی یوں کرتے ہیں تقریر، میری سپیڈ 140 ہے، میں تجھے 80 90 آتے بیٹھا صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں بھائی، یہ مسئلے جو ہے نا مسئلے یہ آپ کو سننے پڑیں گے۔ ایویں ساڈے بزرگاں دے مزاراں تے اعتراض کر دے ہو، اینوں کہ پتہ ساڈے بزرگاں دی شان کیا ہے؟ کمال والی بات ہے، نہیں نہیں نہ دی کوئی شان نہیں ہوندی۔ میں کہ تواڈے بزرگ جمع نہیں ہے تو مطلب ہے ساڈے دی شان ہی کوئی نہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ کہ خدا دا خوف کر یار، اللہ اکبر، اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ ٹھیک ہے، میں کہا اجے تبو آئی لیکن میں حدیث سناواں چاہ تواڈی تسلی واسطے۔ ایویں نہ کہا کہ سنی ہاتھ تو وج جاندے فلانا جڑے ودے انہاں نوں میں دب کے رکھ سا، بالکل انہاں نوں شریعت دی ہاتھ نہ ٹپ، اسی پیراں مولویاں نہیں ٹپن دیتے، تساں کیویں ٹپسو؟ نہ بالکل ایتھے حضرت عمر علی درہ ایتھے دوسرا آسرا کوئی نہ ہو سی۔ لیکن جڑی میں گل سمجھا رہے ہیں، بزرگاں دے دشمن نہ بنو، بزرگاں دے مخالف نہ بنو، اے یاد رکھ لو۔ اللہ نے قرآن ذکر کیتا، مصطفیٰ نے اپنے فرمان کیتا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایویں تو نہیں نا میرے نبی پاک نے اپنا لباس دیتا حضرت فاروق اعظم نو اور حضرت مولا علی نو اور دعا نو گلے حضرت ویسے کرنی حال ہے، ایویں تو نہیں نا گلے، آخر وہ کچھ ہان تے تائیں گلیا، اور مقصد کیا فرمایا؟ دعا کراؤ۔ یا رسول اللہ تساں دعا نہیں کر دے؟ فرمایا میں تا کرنا پر ادے گل دا اس تو پیا تو انو پتہ لگ جاوے اللہ والا جتھے بھی ہوئے جایا بھی کرو، دعا کروایا بھی کرو۔ ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ تیرا مطلب ہے بزرگاں کول جا، بزرگ تے ہووے نا، او بیٹھے ہو بالکل جانا چاہیے، لیکن بزرگاں دا مخالف ہووے بزرگ تے یہ بزرگ نہیں ہے تو مڑ چھڈ نو وہ تو لائی بیٹھا لکی رانی، اسی کیوں جائیے اودے کولو جناب؟ واپس پلٹیے۔
میرے عزیز دوستو بزرگاں دا مخالف بننے دا کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایک تانوں حدیث سنا دینا, سارے بھائی جاگدے بیٹھے ہو تو سنا میں حدیث ایدے وکھیا ہے. دوست گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. فرمایا جڑی قبر ہوندی ہے نا دو ہی صورتاں نے, یا تے جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, تو یا جہنم دے گڑیاں چوں ایک گڑا ہے. میں کہا دس ہوئے اے جہنم دا گڑا کہ دی قبر ہے؟ آکھے کافر دی. میں کہا اے دی تو گال چھڑ دے. تے جنت دا باغ کہ دی ہے؟ آکھے جڑے ایمان والے ہوندے نا انہاں دے وچ جڑے چنگے نیک تے ٹاپ دے بندے ہون اللہ دے ولی نیک, اے انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ ہے. اچھا میں کہا جے جنت دا باغ ہے تے تواڈے ال باغ کی کوئی ادھے مرلے دا ہوندا ہے یا کوئی 5-7 کلو منٹ تاں باغ بندا ہے؟ اے سیانے بندے بیٹھے ہو, کسے بندے دا صرف ایک کنال 6-7 بوٹے ہون تو انہوں بندہ کو باغ آدھا ہے, انہوں باغیچہ آکھیا جاندا ہے. مرلے دو دوے باغیچہ باغ آدھے نے 5-7 کلے کٹھے ہون تے موڑ وپاری لگدا ہے تے موڑ انہوں باغ آدھے تے موڑ دی چاس بن دی ہے. حضور نے فرمایا مومن دی قبر جنت دا باغ ہے, باغیچہ نہیں. اے نہ سمجھی بھیا چھوٹی جائی قبر ہے مرلے 1.5 دی تباہی جو ہے, نہیں گھوڑی چھان تھلے بانا بھیا. جیڑا بندہ ہے مومن ہے او دی قبر جنت دا باغ ہے. تے میں کہا جے قبر ہوے خواجہ قمر الدین دی تو موڑ داس کیشا ہے, جے قبر میرے سلطان باؤ دی ہوے تو موڑ داس کیشا ہے, جے قبر بابا فرید الدین دی ہوے تو داس کیشا ہے, تے جے قبر سردار محمد فیصل آبادی محدث اعظم دی ہوے تو داس کیشا ہے. تینوں سمجھی کوئی نہیں آئی؟ وہ تو شکر کار نہ ایک پاسے بہیستی بوآ لائے انہاں نوں اے حدیث سمجھ آ جے نہ چواں پاسے بوئے چلاونے بجے جو جنت دا باغ جڑے پاسو واڑ جنت دا بوآ. ایسے ہی جناب ڈرامے کرتے ہو, لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہو, بزرگوں سے دور کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ بزرگ اصلی کامل اچھے پیارے او ساڈے نے, ساڈے سیراں دا تاج نے, ساڈا انہاں تو بغیر گزارا بولو تا صحیح چاہ, لیکن ہووے اصلی تو پھر چاہ سوندی ہے. تے جے وپاری ہووے ٹھگ ہووے ساڈا او دے نال کوئی تعلق, اے بات ذہن نشین فرما لو. تو میں بات عرض کردہ پیا کہ نال اس بات نو سمجھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تو اپنی ماں دے قدمہ دے نال لپٹ جا, یعنی وہ دی خدمت کر, اللہ تینوں جہاد کرن دا ثواب بھی عطا فرما چھڑے گا. جاگ دے بیٹھے ہو تے چوتھی حدیث بھی سناواں. 2-4 بندے چپ ہو گئے, فرمایا خیر تے آئی اللہ دا بندہ, مینوں پتہ لگا بڑی دورو دورو بندے آئے بیٹھن سنن واسطے. تے جے دورو دورو آئے ہو تو میرا چانا حوصلہ کرو نا, مینوں بھی چاستے آوے نا بھی بندے آئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من بر والدہ طوبا, فرمایا جڑا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے, فرمایا اس بندے نو جنت دی بشارت ہوے. وزد لہو فی عمرہ ہی, فرمایا اللہ تعالیٰ دی عمر دے وچ بھی برکت عطا فرما دیندا ہے. لو جی وظیفہ آ گیا, جڑا چاہندا ہے میری عمر دے وچ برکت ہو جائے انہوں چاہیے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کیتی رکھے, اللہ تعالیٰ دی عمر دے وچ برکت عطا فرما چھڑے گا. کتنا سونا وظیفہ ہے. لیکن ناراض نہ ہو سو تو میں ایک گل کر لواں, بولو تو صحیح چا سبحان اللہ. اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کیتا کرو, تہاڈا رزق ود جائے گا, تہاڈی عمر ود جائے گی. آکھو کہ عمر والی تے گل ہے, رزق والی گل کیتے ہے, سمجھ آئی ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین, فرمایا جس ویلے کوئی بندہ اپنے والدین واسطے دعا کرنا چھوڑ دے وے, ینقطع عنہ الرزق, اللہ تعالیٰ دا رزق ختم کر دیندا ہے. میں 2 حدیثاں پڑھیاں نے, ایک دے وچ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کر, اللہ تعالیٰ تیری عمر دے وچ برکت عطا فرما چھڈے گا. ایک دے وچ جڑا اپنے والدین واسطے دعا کرنا چھوڑ دے وے, اللہ تعالیٰ او دا رزق بند کر دیندا ہے, رزق منقطع کر دیندا ہے. تے جے تو چاہنا ہے میری عمر دے وچ برکت ہوے, ماں باپ دے نال حسن سلوک کر, اور اگر چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق وچ برکت عطا فرما چھڈے تے پھر اپنے والدین واسطے دعا چکیتی کر, زندہ ہون تے خیریت دی, اگر فوت ہو جاون تے بخشش و مغفرت دی. اے 2 کام تو چکر, اللہ تیرے رزق وچ برکت دے سی, عمر دے وچ بھی برکت دے سی. لیکن ناراض نہ ہوں تو ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ حضرات کو, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو, اور وہ یہ ہے سانوں بلا انہاں وظیفیاں تے کیویں اثر ہوے, کیونکہ میں حدیثاں سنا سانوں تو اس پیر دا وظیفہ اثر کردا ہویا جن نے ساڈے کول پہلو 11,111 روپیے لینے ہوئے. کالا بکرا, چٹا ککڑ, جانگلی کبوتر, سے دے کنڈے, اٹھ دیاں ہڈیاں, بولو تو صحیح چاہ. کیوں حضرت پیر جی؟
اور اس تو بعد وہ جناب تواڈے کو لوے گا زعفران، اس تو بعد آکے گا 56,000 روپیہ یہ تویتاں تے لگنا ہے، موڑ چھوٹیاں کجیاں، موڑ 7 ٹنڈے 11 سوئیاں، اتنا مٹیریل تسی اکٹھا کر کے دیو تے موڑ تانوں آرام آوندا بھی آئے پیر جیڑا ہی نا ایک آئی صحیح ٹونا کریسی۔ او بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے؟ سانو میرا چان اب اثر تاں ہوندا ہے نہیں نہیں، میری گل غور دے نال سن لے، اپنے ماں باپ دی خدمت کرتا بھی خیراں، ماں باپ واسطے دعا کرتا بھی خیراں، اور رب دا قرآن پڑھیا کرتا بھی خیراں ہو جا سن، رب دی نماز پڑھیا کرتے نو تا بھی خیراں ہو جا سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت دے جتنے کامل لوگ صحابہ ہومن یا اہل بیت ہومن یا اللہ دے کامل ولی ہومن انہاں دے نال پیار کریا کرتا بھی خیراں ہو جا سن۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیاں نوں کہ کوئی نہیں آ رہی؟ لیکن سانو آ مفت والے وظیفے ہیں تے بھائی جان بالکل شاید آرام نہ آوے۔ بھئی زمر صاحب ہے تو کیڑی کیتی بھی ماں باپ دعا چا کرتے رزق واجہ سی اوہ کیڑی گل ہوئی ہاں اگے ایدے بھی کیا ہے اگے تویت ہوندا ہی چھوٹا جہا اونوں آدے گلے چ لکا کے رکھیں، مڑ جدو تبدیلی آئی نا تو تویت ہو گیا وڈا، وہ آ گیا جناب علی فوٹ بائی فوٹ دا، نہیں توجہ فرما رہے، وہ آدھے نے دکان دے اترے پاسے لٹکائی، ہوں آدھے نے ایدے لٹکائی پکھے دے نال ہلدا چلدا راسی نا تے تیری دکان چ گاہک شاک وڑدا راسی۔ میں کہا کاش کہ تو تویتاں نو ہلاوندا رہنا ہے، صرف اس بندے نو آکھیا اچھا نا بھائی دکان تے جانا بسم اللہ پڑھ کے کھول تے بسم اللہ پڑھ کے بند چکر، ایت الکرسی پڑھ کے پھوک چمار، پنجو نمازاں مسجد پڑھ، ویکھی رب تیرے رزق وچ کیویں برکت عطا فرما دیندا ہے۔ اور ناراض نہ ہونا میرے بھائی جتنے بیٹھے ہو، مہنگائی سار توڑ بڑھتی جا رہی ہے لیکن سارے تبصرے پہ کر دیں چاہیدہ اے ہاسی اجتماعی طور تے توبہ کر دے، چاہیدہ اے ہاسی سارے 5 وقت دے نمازی بن جان دے، چاہیدہ اے ہاسی رب دے قرآن دی تلاوت کر دے، چاہیدہ اے ہاسی جھوٹ چھڑ دیں دے، چاہیدہ اے ہاسی شرابہ تے بدکارہ تے زنا تے اے بے حیائیاں چھڑ دیں دے، چاہیدہ اے ہاں بھیڑا بھیراواں دا حق مارنا چھڑ دیں دے، چاہیدہ اے ہاسی جھوٹ چھڑ دیں دے، پر اے چیزاں کسے بھی نہیں چھڑیاں، حق دے نیڑے کوئی بھی نہیں آیا، صرف تبصرہ کر دے بیٹھے ہو، اوہ تبصریاں دے نال کچھ نہیں ملنا، جنوں بھی ملنا ہے زہرا دے بابے دے در تو آ کے ملنا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھیراواں دی؟ گرامی قدر حضرات اپنے آپ نو بدل، خدا دا نائی رب دے سامنے لے کے آ، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جھک جا، اے بندہ خدا جڑا بندہ استغفار کرے اللہ دے رزق وچ برکت عطا فرما دیندا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ قرآن ہی فرماندا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور فرمایا تو میری بارگاہ چ معافی مانگ کے تو ویکھتے ہیں تو رزق دے سا تو سوچیا بھی نہ ہو سی۔ آواز مٹھی ہے، آواز مٹھی ہے آپ حضرات دی دوستا سی جو کرنا ہا سی وہ کوئی نہیں کرن لگے، سارے چپ کر کے بیٹھن۔ میرے عزیز ہوں تا زلزلہ بھی آ جاوے نا تے 2 منٹ واسطے سارے استغفر اللہ توبہ تے اوئی ہوئی 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 زلزلہ آ گیا 2 منٹ واسطے تے ہٹ کے اگلی مطلب 2:50 تے زلزلہ آوے تے 3:30 عصر دی جماعت ہوے تے کوئی بندہ مسجد وچ نہیں ویندا، زمین ہلی تے سارے نو رب چیتے آ گیا، زمین کھلو رہی تے کوئی مسجد تے نہیں وڑیا۔ اے ہے ساڈی حالت میرے عزیزو، اپنے آپ نو سنبھالو، اپنے رب دی بارگاہ چ لے کے آؤ، معافی طلب کرو۔ حکمران بالا تو لے کے جتی گڈھن والے تک ہر بندے دی کوشش تقریباً بن چکی ہے، چند بندے جنہاں نو اللہ محفوظ رکھے، بھئی یار اگلے نو بس چونا لا لو جڑا لانا ہے، نہیں تو اگلے نو بس ٹوچ لا لو جڑا لانا ہے، اور ٹوچ اپنے ذہن چوں کڈ دے، چونا کڈ دے، اے جڑا ہر بندے نو تھوک لائی بنا کڈ دے، اگلے بندے دی خیر منگیا کر۔ فرمایا منگ خیر ہووی خیر، جتھے پیر اتھائیں خیر۔ توجہ ہے بھیراواں دی؟ لیکن اپنے آپ نو بدلو میرا چن، اے مہنگائیاں تو بچن واسطے ذرا اے تھوڑے جے وظیفے بھی ہیں، پر انہاں پتہ کوئی عمل کرے سی کہ کوئی نہ کرے سی، لیکن فقیر اپنا فریضہ پورا کیتی جاندا ہی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ویکھو ماں باپ دی خدمت دے وچ ہجرت، حج، جہاد، سمجھ آ رہی ہے، رزق دی برکت، عمر دی زیادتی، ہر چیز نو نبی پاک علیہ السلام نے والدین دی خدمت دے نال جوڑے ہے۔ مطلب جتنیاں خیر و برکت والیاں چیزاں ہیں او ساریاں تینوں ماں باپ دی خدمت دے وچ مل جان گیاں۔ میں تانوں ایک اور گل بھی دساں جا کتنے ایتھے بیٹھے ہو سن جنہاں دے کولوں مطلب میں یہ نہیں آدا کہ جان بوجھ کے کر دے ہو سن، میں آنا کہ غلطی دے نال گناہ ہو جاندا ہوئے گا، ندامت بھی ہوندی آئے گی۔ نبی پاک تشریف فرمان ایک شخص آ گیا، اس نے آکھیا انی اذنبت ذنبا کثیرا،
یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہاں، میرے گناہ مدی فحلی من توبتن، یا رسول اللہ میرے گناہ مدی معافی مینوں مل سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کا والدان، اور فرمایا تیرے ماں باپ زندہ؟ اور سا کہ اللہ حضور نہیں، میرے ماں باپ زندہ کوئی نہیں۔ اللہ کا خالتن، فرمایا تیری خالہ زندہ ہے، ماں دی بہن؟ اور سا کہ جیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلدی جا او دی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ اور جڑا ماں باپ دی خدمت کرے اللہ تو دے گناہ بھی معاف فرما چھڑدا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ اپنے ماں باپ دی خدمت کرو میرے بھائی۔ اور سن لو اے نقطہ بڑا خاص ہے جڑا جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا، اپنے ماں باپ دی کدی نافرمانی نہ کریں۔ ساڈے اوتے ضروری ہے انہاں دی اطاعت و فرما برداری، نافرمانی دا سانو حکم ہی نہیں بلکہ سختی دے نال ممانعت ہے۔ قرآن مجید فرماندا لا تقل لہما اف، فرما جس لے کوئی ایسا کام ماں باپ کر بمن جے تیرے مزاج دے خلاف ہوئے، اے نہ کہ اے کی کیتے اے کرن دی بھی اجازت نہیں ہے، چے جائے کہ گلاں کرے۔ فرمایا اپنے ماں پیو نو تیز نظراں دے نال نہ ویکھیں، اجے نو آپا نے گھوریاں پا کے ویکھنا نہیں، اپنے ماں باپ نو ویکھن دی اجازت یار۔ ساڈے اسلام دا کتنا پیارا حسن ہے یار۔ اپنے ماں باپ نو اوف نہیں کرنا، دھکا نہیں دینا، مار نہیں سکدے، جدو اوف نہیں کرنا تے باقی کام کیویں کر سکدے ہو بابا؟ اپنے ماں باپ نو تیز نظراں دے نال نہیں ویکھ سکدے۔ اور ایدے ویکھیا ہے سارے بھائی جتنے بیٹھے ہو، تواڈے واسطے تواڈے پیو تو ود قیمتی کوئی نہیں ہونا چاہیدا۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ کئی جھوٹیاں بابیاں دی بڑیاں کدے بابا جی آ گئے، بابا جی آ گئے، بابا جی آ گئے، بابا جی نو پتہ نہیں آوندی بھی ہے کاشا کہ کوئی نہیں، بابا جی آ گئے۔ اس بابے نالوں تیرا سکا بابا قیمتی ہے۔ اپنے پیو دی بھی کدی قدر کر کے ویکھ لے، کیوں اتنا قیمتی ہے؟ فرمایا رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا اگر کوئی ویکھنا چاہے، میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہے کہ نہیں انہوں ویکھنا چاہیے ہے۔ جے پیو راضی ہے تو رب راضی ہے، تو جی اگر کوئی یہ ویکھنا چاہے میرے تے رب ناراض ہے یا نہیں، تو فرمایا ویکھے جے بابا ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹی سی بات کر دوں، جتنے بابے بیٹھے ہو توانوں بھی گزارش کرے ساں تساں بھی طبیعت ہے تھوڑی جی کول اینڈ کول، بس اوقات تساں بابے اور بھی تھوڑی جی سختی کر جاندے ہو۔ او دی وجہ ہے کہ تواڈے دور وچ موبائل کوئی نہ، ہن موبائل والی اولاد ہے، اے موبائل نال لگے رہندے تواڈے کول باندھے نہیں، گپا شپا مریندے نہیں، توانوں مڑ کوڑ چڑھدی ہے، موڑ تسی ڈانگ لے کے یا گالی کٹ کے نہ دے مگروں نہ تھوڑا جا حوصلہ تسی بھی کرو۔ میں تانوں ایو آکھ سکنا کیونکہ تو بڑا قیمتی بندہ ہی کوئی نہیں، میں تو یہ کہہ سکنا۔ لیکن چونکہ پبلک ڈیلنگ والے معاملات مینوں پتہ ہے، کئیاں گھراں جا کے جدو روڑے مقامن لگنے ہیں تے موڑ بھی اسی کوسنا تی اولاد نو ہوندا ہے، لیکن پتہ ہے چلدا کہ بابے ہوری بھی نہ ہر ویلے ہی اگلی گل میں نہیں کردا تے بزرگو آئے ہاتھ جوڑ کے آکھو تو میں تواڈے پیر پھاد لینا، تسی بھی اپنی اولاد دے نال مانگا شفقت فرمایا کرو، تھوڑا جہا پیار فرمایا کرو، اینو اپنا سجن بنا لو قبل اس دے کہ تیری اولاد کسی ہور دی سجن بن جائے۔ اپنی اولاد دے نال مہربانی فرمایا کرو، بات دور نہ ٹر جائے۔ سانو بالکل اپنے والدین دی نافرمانی دی اجازت نہیں ہے، اور جتنا کہ نہ بزرگاں نو آکھنا میں آکھی بیٹھا اس تو بعد نہ میں کہہ سکنا تے نہ مینوں اجازت ہے۔ بولو تو صحیح چا جڑے چوپ بیٹھے ہو، اپنی اولاد دے نال شفقت پیار محبت فرماؤ۔ اور اے اولاد سنو، نبی پاک تشریف فرمان تے ایک شخص آیا، نال او دے نا بڑھڑا شخص آ، حضور فرمایا کون ہے؟ آکھن لگا میرا پیو ہے، میرا بابا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مڑ میری طرفوں کو گلاں سن سیں؟ حضور سناؤ، کیوں نہ سن ساں؟ فرمایا کدی اپنے پیو تو اگے نہ ٹریں؟ اس نے کہا جی جی بالکل نہ ٹر ساں۔ سنو حضور نہ ٹر ساں۔ فرمایا جدو کدیں بان دا ٹائم آوے پیو تو پہلو بمیں نا؟ اس نے کہا حضور نہ باساں۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جدو بھی تیرے پیو نو کسی چیز دی لوڑ ہوے پورا کرنا ہی۔ اس نے کہا جی پورا کرے ساں۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا پیو نو کدی گاڑ نہ کڈیں۔ حضور نے فرمایا تے او بھی پریشان ہو گیا تے صحابہ حضور پیو نو بھی گاڑ کڈ سی۔ فرمایا اگر ڈائریکٹ پیو نو نہ کڈے اے دسو، اگر کسے دے پیو نو کڈے تو او جواب اے دے پیو نو کڈے تو دسو بھی اپنے پیو نو گاڑ کہیں کڈائی ہے؟ بولو تو صحیح چا سیری ہلائی جاندے ہو۔ تے فرمایا اے تے گاڑ مڑے نے آپ اپنے پیو نو کڈائی ہے۔ تے فرمایا ایو میں یاد پیا بھی کسے دے پیو نو گاڑ نہ کڈیں کداں یوں ہٹ کے تیرے پیو نو گاڑ نہ کڈے چا۔ ہن ویکھو 5 کلو تے سر ہلنا شروع ہو گیا بھی اسی تے اگلے دی جنا ماں بہن ایک نہ کریے، مہربانی کرو، ماں بہن ایک کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے، قبر جا سے تیری سائیں ہر چاہے ایک کر دینی ہے، تو کسے بھولے چ بیٹھا ہے؟ او بیٹھے ہو اچھا کئی بندے 5 کلو دا سیر ہلے نا، سیر ہلانا بھی چنگا ہے، دا مطلب ہوندا بھی تواڈی گردن وچ سریا نہیں ہے، اچھی بات ہے، او لیکن گردن وچ نہیں ہے زبان وچ کیوں لئی بیٹھے ہو؟ بولو تو صحیح چا۔
اسے واسطے مولوی جڑیاں تقریراں نہیں کردے او مڑ کان تے ہاتھ رکھ سوراں لائیاں پیسے ولیٹے تے ہو گئے جڑیاں تقریراں 10 تقریراں کراؤ چا معاشرے تبدیلی آ جائے گی خدا دے بندے ہوئے ضرورت ہے دین اسلام دا پیغام پہنچاون دی دلے پائے گئے ہو نا خیر دے نال ہاں بھائی نیڑے لگ گیا جی ٹائم بالکل ٹھیک ہو گیا جی 12 بج گئے مینوں اجازت دیو تے میں تقریر ختم کر دیاں جی اپنا کیا نام ہے جی ٹھیک ہے میں بالکل سمیٹ رہے ہیں بھائی سامان لے آؤ بالکل سمیٹ رہے ہیں جی سوری اجے بھائی پیراں بھی آپ نے آپ دے نال گل بات کرنی ہے تو مہربانی میں معافی چاہنا اس تو بعد مڑ میری گفتگو ختم ہو جائے 5 منٹ جی اوکے ہو گیا جناب 5 تن دے 5 منٹ بڑے ہوندے جے بندے دی صلاح ہوے تا اونچی تا بولے سوچا سبحان اللہ پیار دے نال عزیزان مکرم ذرا دھیان فرمایا جڑی میں بات آپ دی خدمت وچ عرض کر رہا عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تسی اپنے والدین دے نال اے سلوک نہیں کر سکدے جدوں بھی کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے آواز میں ٹھیرڑی آ گئی ہے تواڈی سمجھ آئی فرمایا اپنے پیو نو گال نہ کڈے مطلب کیا ہا فرمایا کہ کسی دے پیو نو نہ کڈے جواب تو تیرے پیو نو نہ کڈے اور ایدے بھی کہے سارے بھائی ایدے سارے میں ادھر ویکھو ایک بوڑھا شخص چلا گیا نبی پاک دی خدمت دے وچ جا کے پتہ کی یاد ہے یا رسول اللہ میرا پوترے نو ساتھ کے سمجھاؤ تو حضور فرمایا کی ہویا ہے فرمایا اپنی شیاں میں تو لکا لیندا تو میں دیندا نہیں اے دھیان کرو جدو پیو بوڑھا ہو جاندا سور دی منجی وی نہ دیندے سور دا پکھا بھی نہیں دیندے 3 رسے مارے ہوندے نے پکھے نو 4 اٹاں ساری رات کھڑ کردا ہے وہ اگے بابا دمے دا مریض ہے اتو اے ٹھا پھا لائی کھلوتا مڑ بابا تا سائیں لے آنا بولو تا صحیح چ مدینے خدا کا خوف کریں میرے بھائیو خدا کا خوف کریں میں تینوں پہلے دسیا تیرے پیو تو قیمتی کو نہیں چنگا کھٹڑا تیرے پیو واسطے ہوے آج نیت کرو ہاتھ چاہ کے نیت کرو جناب چنگا کھٹڑا او دے تے بہترین 2 روپے ہوے گول سرانا پھلاں والا پیا ہوے سمجھ آئیے تے بابے دے کول سونا جگ پانی گلاس پیو اے پتہ لگے میرا پیو بیٹھا ہے او بولتا صحیح چا اے متے حیاتی میریاں گلاں چیتے رکھسیں اور اگر عمل کرے سے رب کعبہ دی قسم ہے ایتھے بھی فائدے تگے ہی فائدے چراسیں آج جسی ماں باپ دی قدر نہیں کر دے میں اللہ دی قسم چاہ کے آنا حضرت امام حسن دی زندگی نو پڑھو آپ جدو اپنے ماں باپ دے نال بیٹھ کے روٹی کھاندے آن آپ کدی ماں باپ کھاوینا تے بعد ہی کھاندے آن کسے پوچھیا کہ امی ابے دے کول باہر آندے ہو تے کھاندے کیوں نہیں فرمایا اس ڈر تو کہ کدائیں او لقمہ جڑا انہاں نو پسند ہے میں نہ کھاواں بس میرے ماں باپ کھا لین میں انہاں دا بچیا تبرک ہی کھا لواں آج صرف اسی امام حسن حسین دے نعرے لائے اسی انہاں دا عمل نہیں کیتا توجہ نہیں فرما رہے نا آپ حضرات میرا چند گل نعریاں سے نہیں ہے گل عمل سے بننی ہے ڈلے پہ گئے ہو آپ حضرات عزیزان مکرم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دے پتر نو سدو پتر آ گیا آپ نے فرمایا ابھی دس بھئی تیرا بابا ہے جیا فرمایا دی گل سن سے جیا اس نے آکھیا میری شیاں اپنیاں میرے کو لکا لیندا مینوں ہن دیندا نہیں تو جویں ہوندا ہے بھی بندے نوں جو سمجھ ہوے جتنی ہو ابتدا ہا دین دی تے جتنی ہو گل آ سچے لوگ آن تے سچی کردے آن صحابہ بھی سچے تے اہل بیت بھی سچی ہے یاد رکھ لو ہاں انہاں آکھیا بھی حضور بابا جی بوڑھے ہو گئے تے شیاں خراب ہو جاندیاں ہن دھوپ تے منجا پیاراں دا بابے کول تے چویندا نہیں اس واسطے میں مڑ پرانا منجا تے پرانا میں ایک مثال دیتی آپ نو پرانی چادر ہیں اج کل بھی کئی بندے ہوندے نا ابا جی سکوٹر نہیں سائیکل تے لگے جاؤ حالانکہ اگر سکوٹر تے جاوے تے جلدی آ جاوے نہیں ابا جی تسی ڈہ پاؤ سو میں کہ نا تینوں بابا قیمتی ہوندا تو آپ جاویں تینوں سٹوکر دی فکر ہے سا میں کہدا اینوں نہ بن کے آ جاوے تو چھوٹا ہوندا ہوں اس پیور دیاں کتنیاں شیاں بن کوئی سائیکل دی گھنٹی تو نہیں چھڈی چین تو نہیں چھڈیا شیشے تو نہیں چھڈے علاقے بھر دے نقصان کیتیا نہیں تیرے پیو ساریاں دے نال متھا بھی لایا تے تینوں بچایا بھی صحیح اج جدوں پیو دی واری آئی تو چنگا کھٹڑا بھی نہ دیندا چنگا لاچا بھی پیو نو نہیں لیتے دے چنگا خصا بھی نہ لے تینوں خیر تے ہے بولو تا صحیح چا سبحان اللہ دا بندہ تیرا پیو جاوے لوکاں نوں پتہ لگ جاوے کو بندہ آیا ہے بہترین قسم دا لباس چنگی پگڑی او دا چنگا لاچا چنگی جُتی میں تینوں پہلو دسیا تیرے پیو تو بعد قیمتی کوئی نہیں اے شناختی کارڈ تے تیرے پیو دا نام لکھیا تے تاں ہی تینوں حلالی یاد نے نہ ہوندا تے مڑ میں تینوں پوچھاں او بولنے دے ہاں چا ایڈا قیمتی تیرا پیو تے تو مڑ قدر نہ کردا اور نوجوانوں ماں پیو دی قدر کرا توجہ ہے کرے سو کئی بندے تو کچوپ ہو گئے بھی اچھا ہیں دی بھی تقریر ہوندی ہے جیا ہے تقریر ہوندی ہے اپنے ماں پیو دی قدر کرو میرا چن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالوکا لے ابی او پا دو کی دی جاندی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انتا ومالوکا لابیکا، فرمایا تم ہی یہ تھا ہے تو تیرا مال بھی یہ تھا ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا آئی تو اپنی چیزاں لکونا ہے. فرمایا تم ہی یہ تھا پتر ہے تو تیرا مال بھی یہ تھا ہی. تیرا پیو جویں چاہے تیرے مال ہی استعمال کر سکتا ہے. بالکل فرمایا کہ تو اپنے پیو نو روک نہیں سکتا، اور جتنے بیٹھے ہو تو روک بھی نہیں سکتے. او بیٹھے ہو حدیث پاک دے وچ لا یقاد الوالد بالولد، اگر کوئی اپنا پیو اپنے پتر نو قتل چا کرے تو انہوں قتل دے وچ قتل نہیں کیتا جائے گا، حالانکہ کوئی کسی نو قتل کرے وہ بدلے چ انہوں قتل کر دیتا جائے گا. توجہ ہے نا؟ پیو نو نہیں. ہوں یہ نہ ہوئے بھی جڑے جڑے لڑے بدے سارے چل کے مار گتو بھی سانو کہڑا کہیں پوچھا بیٹھے تے کوئی نہ ہو. کیوں حضور؟ کیونکہ وہ تانوں شاید اس گل دا نہیں پتا 60 سالاں تو بعد ٹرین والے کرایہ ادھا کر دیندے نے، 17 تو بعد لیندے ہی نہیں. یہ کچھ قانون ہے جہاں سانو پاکستانی پتہ ہی کوئی نہیں. ہوں یہ نہ ہوئے 17 سالوں نے سارے ٹرین جھوٹے لیندے رہے ہے. میں مسئلہ دسیا ہے جناب نو. اسی طرح بھی ہوں پیو نو پوچھنا نہیں تو ہونا سارے کوئی بیٹھے ہوئے زبر صاحب مسئلہ کر گیا. اور میں صرف یہ دستا پیا بھی اسلام دے وچ ماں پیو دی قدر ہے. انہاں جو بھی غلطی کرنی ہے اساں نہیں پوچھ سکتے، انہاں نو صرف رب پوچھے گا. بولو تا صحیح چاہ. تے یاد رکھیا جتنی نہ تواڈے واسطے پی کٹی ہوئی ہے نا اللہ نے انہاں نو ویسے ہی معاف کر چھڑنا ہے. لیکن باہر صورت ماں باپ نو چاہیے اپنی اولاد دے نال زیادتی نہ کیتا کرن. ٹھیک ہے؟ تے اولاد تساں تک کسے صورت کر ہی نہیں سکدے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایدے بھی کیا ہے، ایدے بھی کیا ہے. مشکات دے ابتدا دے اندر حدیث ہے اور حضرت معاذ بن جبل نو نبی پاک علیہ السلام نے دا وصیتاں فرمائیاں. او دے پہلی یا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں. دوئی وصیت ہے اپنے ماں پیو دی کدی نافرمانی نہ کریں پیا. اگرچہ تینوں گھروں بھجا کڈن آگ چکرن تینوں مال و دولت 1 روپیہ نہ دیون، ماں باپ دی نافرمانی نہ پیا کریں. اور فرمایا اپنی اولاد تے پیسہ خرچ کرنے گیا کنجوسی نہ کریں. ہاں اپنے ماں باپ دی خدمت کریں، اللہ دی عبادت تو پیچھے نہ بھجے، کدی شراب نہ پیویں. یہ وصیتاں دے وچ ہے. اور اتھے فرمایا کہ جدو گھر جاویں تو تیرے ہاتھ تیرا سوٹا ہونا چاہیے. یہ سوٹے تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے پتہ ہوئے بھی اگر اسی شریعت دے خلاف کوئی کام کیتا تے سانو سزا ملنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام دے دوسرے خلیفہ، آپ نے اپنے گھر دے وچ ایک سوٹا لٹکایا ہویا ہا درا. یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا حضور دا حکم ہے یہ سارے آپ ہی سدھے راندن. بیٹھے ہو؟ میں اگلے دن میرے ایک دوست صاحبان حضرت یہ بھی میرے نال آئی، اسی گھر گئے تو دیہات سوٹا آئی نکی جی ایڈی بڑی بہترین. تے اے آکھے پیا ہے بھی پیر اور پڑھیا لکھیا پیر ہے، ان پڑھ تے جاہل پیر نہیں، پڑھیا لکھیا پیر سی، صحیح العقیدہ پیر. وہ دیہات جو ڈانگ آئی یہ مینوں آ کے استاد جی سوٹا چاہیے بدن. میں کہا پتر حضرت معاذ بن جبل جڑیاں حضور وصیتاں کیتیاں نا اس وصیت عمل کردا ودا ہے. اپنے ہاتھ دے وچ کدی کدی گھر دے وچ سوٹا لے کے سان ٹرنا چاہیے. اور یہ مطلب یہ نہیں کہ جیڑا وے پھاتے پھاٹ دیو سوٹے نال جائے مارے سمجھو آج تو بعد تہاڈا رشتہ کمزور پی گیا. سوٹا نہیں مارنا، چنڈ نہیں مارنی، دکا نہیں دینا. بزرگاں لکھیا جیڑا اپنی زبانی نو سوٹے نال مارے چبل ہے پرلے درجے دا. سب تو پہلے مارن دی اجازت ہے پہلو دے گھر والے نو دسو بھی اینو سمجھاؤ نہیں تے اس کپڑے دے نال انج کرنا انج. اونوں شرم ہوئی تے تے نال سیکھ جا سی. اب بولو تا صحیح چا مدینے جاؤ. بیٹھے ایتھے آدا میں تو کدی ہاں منجے تے نہیں بان دتا. میں صدقے جام تو جدو اپنی دھیاں جوان ہوندے موڑا دا استاد جی دعا کرو کہ چنگا بندہ لب جائے. میں کہ جنہ تینوں دتی آئی وہ بھی چاہندے ان کو بندہ ہی ہوے. اس لیے تو بنیا ڈور، اس لیے تو مرے نہ ٹیٹون. او بولنے تے آ چا مینوں پتہ موڑ تو مینوں سدنا تو نہیں پر آج تو میں میڑے مار کے جا سا جتنا ٹائم ہے میرے کو. اور میرے بھائیو اپنی اصلاح کرو. خدا دا نا ہی نے اپنے گھر دے اندر حضرت فاروق اعظم کو پوچھا گیا بھی اپنے گھر دا پھر ماحول بنانا کیویں چاہیے. آپ نے فرمایا تیری ساری طاقت تیری اکھ دے وچ ہونی چاہیے. تیری اکھ دے وچ ہاں ہوے، اکھ دے وچ نہ ہوے، اکھ دے وچ ہی سزا ہوے. توجہ تو نہیں نہ فرمائی ہیں؟ ایتھے کوئی اکھی کڈ میں اکھی کڈ مطلب اکھی کڈ دینی نہیں جناب نا انج نہیں ہے. بالکل اے طریقے کار دینا. اللہ سب دیاں گھراں دے وچ سکون عطا فرما چھڑے. گل کدیں دور نہ ٹر جائے میرے عزیزو. اپنے والدین دی بالکل کوئی بندہ گستاخی نہیں کر سکتا. آخری روایت میں جناب نو سنا کے، یہ بہت لمبی نویں تقریر ہو سی، نویں فیس تے سنائی سا اج والی تے ایو کافی ہے. بولو تو صحیح چ سبحان اللہ. پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلامو آخری بات جس لے والدین فوت ہو جاون نا، نبی پاک دے کول ایک شخص نے پوچھا کہ جلے اما بابا فوت ہو جاون اسی انہاں تو بعد بھی کچھ کر سکنے ہیں؟ حضور فرمایا الصلاۃ علیہما، سب تو پہلا کام انہاں تے جنازہ پڑھنا ہی نے. آواز مٹھی آئیے. والاستغفار لہما، فرمایا اس تو بعد ہاتھ چا کے انہاں دے واسطے دعا چا کرنی ہی نے. یہ دا مطلب ہے جنازہ ہور شے دعا ہور شے.
جڑے آدھے نہیں جنازے تو بعد دعا نہیں میں کیا کل دا علاج کرا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس تو بعد وہ اکرام الصدیقہما، فرمایا اپنے ماں باپ دے جڑے دوست ہوئے نا، سمجھ آئی، انہاں دی جناب خدمت کر، انہاں دی عزت کر، بابے دے جڑے دوست ہوئے انہاں دے ماں دیاں سہیلیاں دی بانڈ ہو گئی۔ اس تو بعد کیا فرمایا نبی پاک نے فرمایا وَإِن فَاضُوا عُهُودِهِمَا، فرمایا جڑا تیرے ماں پیو نے وعدے کیتے ہوئے نے، یعنی کسی بہن بھائی دے نال تواڈی والدہ نے وعدہ کیتا ہے، کسی اواڈن گواڈن دے نال کوئی وعدہ کیتا ہے، پورا کرو۔ تواڈے باپ نے جتھے جتھے وعدہ کیتا کوئی آ گیا اس وعدے نو پورا کرو۔ ساڈے ہاں آخری بات ہے، ساڈے ہاں اندر جنازے تے جائیں کاچا لینی ہوے آ جاوے، وہ 8ویں دیہاڑے تو بعد آ گیا، تیرے بابے میرا 5000 دینا، نہیں بابے اور تو لکھے ہی کوئی نہ، اعلان خیری کیتے بولتا صحیح سبحان اللہ مدینے، ٹھیک ہے واہ بندے بابے راضی ہو گئے، میری تقریر ہی ہو گئی جناب۔ گرامی قدر اینج نہیں، یا نعرہ نہ مار یا بھوگے تو بولو تا صحیح چاہ، اپنی حیاتی اچ اپنے سارے مسئلے لکھ کے اپنی اولاد نو دس کے جایا کرو، ایتھوں ایتھوں میں لینا ہے، ایتھے ایتھے دینا آیا گل ہے، اس تو بعد موڑ اعلان کر کے تے ایک نعرہ وج جانا، اے کیڑی گل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ساریاں دے والدین جنہاں دے حیاتن صحت دے نال لمیاں زندگیاں عطا فرمائے، جنہاں دے فوت ہو گئے اللہ حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔